ان دو صورتوں کا ایک شان نزول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی۔ بھائی ٹائم کتنا ہے؟ 21 منٹ، بہت ٹائم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کام کیے ہوتے، آپ بھول جاتے کہ میں نے کیے ہیں۔ بعض کام نہیں کیے ہوتے، آپ سمجھتے کہ میں نے کیے ہیں۔ بعض دفعہ اپنی زوجہ کے ہاں جاتے، بھول جاتے کہ میں ان کے ہاں گیا ہوں۔ بعض دفعہ جس کے ہاں نہیں جاتے تو آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے میں ان کے ہاں گیا ہوں۔ تو اس قسم کی بھول چوک کے واقعات ہونے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ امہات المومنین کو بھی احساس ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ میری اس مرض کو اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے۔ تو یہ بالکل صحیح احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امی عائشہ سے کہ میں رات کو جب لیٹا ہوں بستر پہ تو دو فرشتے انسانی شکل میں میرے قریب آ کے کھڑے ہو گئے، ایک میرے سرہانے پر اور ایک میرے پاؤں کی طرف، اور دونوں کھڑے ہو کر آپس میں بات کرنے لگے۔ ایک نے کہا، دوسرے فرشتے سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مرض ہے، ان کو کیا بیماری ہے؟ دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ تو فرشتے نے پوچھا کس نے کیا جادو؟ تو انہوں نے بتایا کہ لبید ابن اسم ایک یہودی ہے، اس نے جادو کیا ہے۔ تو پھر ایک فرشتے نے، یہ کانورزیشن ہو رہی ہے آپس میں نا، جو انسانی شکل میں آئے تھے ان کی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ کہاں کیا ہے اور کیسے کیا ہے جادو؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ جو کھجور کی چھال ہے نا، اس پہ کیا ہے، اور اس کی جو کھجور کی ایک تانت ہوتی ہے، دھاگے ہوتے ہیں، ان دھاگوں پہ گرہیں لگا کے ان گرہوں پہ جادو پڑھ کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جادو کیا گیا ہے۔ وہ تانت ہوتی تھی جس سے وہ جو تیر کی کمانیں بنائی جاتی تھیں پہلے زمانے، بہت مضبوط ہوتی تھی وہ۔ تو کھجور کی چھال پہ کیا ہے اور تانت پہ گرہیں لگا کے اس پہ پڑھ کے اس میں 11 گرہیں لگائی ہیں۔ تو وہ 11 گرہیں لگا کے اس پہ جو ہے نا کچھ پڑھ کے جادو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ کہاں کیا ہے؟ تو بتایا کہ وہ بنو زریق کا ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر اس جادو کو انہوں نے رکھا ہے۔ تو یہ وہ ان کی آپس کی بات چیت ہوئی اور وہ دونوں فرشتے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر گئے، اس کنویں میں جا کے آپ نے تلاش کیا تو وہاں سے وہ اس کنویں کے اندر ایسے وہ جادو نکلا، کھجور کی چھال تھی، اس کے اندر ایک دھاگا اور گریں لگی ہوئی تھیں، جو بھی تھا حساب کتاب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکال دیا اور اس کو دفن کر دیا۔ جب پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو آپ نے پورا امی عائشہ کو واقعہ سنایا اور فرمایا کہ جب میں اس کنویں پہ گیا تو اس کنویں کا پانی ایسے گدلا ہو رہا تھا جیسے مہندی کا پانی ہوتا ہے، اور اس پہ جو کھجور کے درخت تھے نا، ان کے جو پھل ایسے لگ رہے تھے جیسے سانپ کے پھن، بڑا ایک وحشتناک قسم کا منظر تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کو جلا کیوں نہیں دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے اور زیادہ شر پھیلے گا۔ تو اس کی محدثین نے، شارحین نے وجہ بیان کی ہے کہ وہ اگر وہ جلاتے تو سب کو پتہ چل جاتا اور باتیں بنتی، اور ظاہر ہے برائی کا تذکرہ جتنا ہوتا ہے اس سے شر اور زیادہ پھیلتا ہے، لوگ وہ طریقہ سیکھ لیتے جادو کا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کر دیا؟ دفن کر دیا اس کو۔ تو اس کے بعد یہ دو صورتیں نازل ہوئیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور ان کو پڑھنے کا نبی حضرت جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ رات کو آپ ان کی تلاوت کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو ان کے ساتھ قل واللہ احد بھی ملاتے، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ تینوں صورتیں آپ جب بھی رات کو آرام فرماتے تو تینوں صورتیں، اس کا سنت طریقہ کیا ہے کہ بغیر بسم اللہ کے آپ نے قل واللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فلق پڑھنی ہے، پھر سورہ ناس پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ پہ پھونک مارنی ہے، پھر وہ جہاں جہاں آسانی سے ہاتھ چلا جائے وہاں وہ ہاتھ پھیرنا ہے، پیچھے بھی اور سامنے بھی، پھر اس کے بعد دوبارہ یہ عمل کرنا ہے، تینوں صورتیں پڑھ کے پھر تیسری دفعہ یہ عمل کرنا ہے۔ تو یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو اختیار کیا تاکہ جادو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت رہے۔ تو کہ اس جیسی صورتیں پورے قرآن میں نازل نہیں ہوئی ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہی الفاظ سورہ فاتحہ کے بارے میں بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ جیسی صورت پورے قرآن میں کوئی بھی نہیں ہے۔
تو اس کی تشریح دوسری حدیث میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بطور رقیہ کے، یعنی یہ جادو اور یہ جو ہے نا اس طرح کی چیزوں کے علاج کے لیے سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی صورت پورے قرآن میں نہیں ہے. دوسری حدیث میں اس کی تشریح ہے. تو پتہ یہ چلا کہ سورہ فاتحہ جو سب سے افضل صورت ہے وہ اپنے مضامین کے لحاظ سے کہ اس میں توحید ہے، اللہ سے دعا مانگی گئی ہے، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ مانگا گیا اور بار بار نمازیں پڑھی جاتی ہے. اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی افضلیت اس وجہ سے ہے کہ یہ سب سے افضل ہے بطور علاج کے. تو نظر ہے، جادو ہے، اس قسم کی، یا حاسدین کا حسد ہے، جیلیسی میں لوگ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں نا، تو اس قسم کے نقصانات سے بچنے کے لیے سب سے بہترین سورت جو نازل کی گئی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے. تو یہ تو ان صورتوں کی فضیلت تھی اور ان کا شان نزول تھا. آگے ان کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو ان کی صفات کا جب واسطہ دیا جاتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور جو مانگو وہ آپ کو عطا کیا جاتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. آپ جب کسی سے قرضہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کی صفات کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، یار آپ بڑے سیٹھ ہیں اور میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ ایک تو مالدار ہیں، اللہ کا دیا آپ کے پاس بہت کچھ ہے، اور دوسری آپ کی طبیعت بھی ہمیں معلوم ہے کہ آپ جو ہے وہ کنجوس نہیں ہیں، آپ سخی ہیں. اس طرح کی جب صفات بیان کی جاتی ہیں انسان خوش ہوتا ہے، کہتے ہیں چلو بھائی. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے جب کوئی دعائیں مانگو تو میری صفات کو ہائی لائٹ کرو. پھر جس طرح کی دعا منگوائی جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ وہی صفات کو اپنی ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ میری یہ والی صفت کو ابھی سامنے رکھ کر دعا مانگو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ پہلی بات تو میری ایک صفت ہے رب کی صفت. یوں نہیں کہا قل اعوذ باللہ، عام حالات میں ہمیں حکم دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان سے جو مردود ہے. یہاں کہا گیا برب الرب، رب کہتے ہیں پالنے والا. تو جو کہ بہت بڑی چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے نا، اور بہت زیادہ چیزوں سے، تو رب کہتے ہیں پالنے والا. جو پالنے والا ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے پیدا کرنے والا اور ایک ہوتا ہے پالنے والا. پالنے والا کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کے ہر چیز کا خیال کرتا ہے. دیکھیں آپ گھر میں کتا پالتے ہیں، بلی پالتے ہیں، تو پالنے کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ ہر قسم کی کیئر کا انتظام آپ نے خود کرنا ہے. بلی بھی جو لوگ پالتے ہیں نا تو وقت پہ اس کو کھانا دینا، پھر سردی میں جو ہے نا گرم جگہ پہ رکھنا اور گرمیوں میں انتظام کرنا. ماں باپ اپنی اولاد کو پالتے ہیں تو ایک ایک چیز کا خیال کرتے ہیں نا، اسے بچاتے ہیں سردی سے بھی، گرمی سے بھی، بچوں کو روڈ پہ کھلا نہیں چھوڑتے ایکسیڈنٹ سے بچانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری جو صفت ہے نا پالنے والا، اس صفت کو ہائی لائٹ کرو تو مجھے میری رحمت کو جوش آئے گا. بھائی میں تو تمہیں پالنے والا ہوں، تو آگے جن چیزوں سے تم پناہ مانگ رہے ہو میں تمہیں ان سے پناہ میں رکھوں گا، کیونکہ میرا کام کیا ہے؟ تمہیں پالنا. یعنی پالنا کہتے ہیں تدریجاً کسی چیز کو ترقی دینا. جیسے آپ بکری پالتے ہیں نا، اتنا سا بچہ لایا، کھلا کھلا کے ایسے کر دیا، اس کو کہتے ہیں پالنا. یعنی تدریجاً آہستہ آہستہ کسی چیز کو تنزل سے ترقی کی طرف لے کر آنا. تو اس میں بڑی کیئر کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے اللہ نے یہاں اپنی صفت رب کو ہائی لائٹ کیا. آگے اللہ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. اور صبح بھی بالکل صبح. تو وجہ کیا ہے کہ اللہ نے یہ بتایا کہ رات کی تاریکی جو ہے نا وہ انسان کے لیے نقصان دہ چیز ہے. دنیا میں جتنے جرائم رات کے اندھیرے میں ہوتے ہیں، رات کو آپ کہیں باہر سو، ڈر ہوتا ہے کوئی جانور نہ کاٹ لے آپ کو، اور رات کو گھروں میں حادثے ہوتے ہیں، آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے رات کو چراغ گل کر کے سو، بعض دفعہ چوہا کیا کرتا ہے وہ گرا دیتا ہے اور وہ آگ لگ جاتی ہے. تو حوادث کا خطرہ رات میں دن سے، ایکسیڈنٹ رات میں زیادہ ہوتے ہیں، صحیح طرح روشنی میں نظر نہیں آتا. اسی طرح جنات اور یہ جو بلائیں ہیں یہ رات میں زیادہ ہوتی ہیں، چوریاں ڈکیتیاں رات میں زیادہ ہوتی ہیں. روشنی بھرپور نہ ہونے کی وجہ سے رات میں جو شر کا عنصر ہے وہ دن سے زیادہ ہے. اور کچھ بھی نہ ہونا رات میں، رات بذات خود ایک ڈراؤنی چیز ہے. اگر یہ تو آج کل لائٹنگ ہے نا، اندھیرا پورے ہوتے نہیں، ورنہ گھپ اندھیرا اچھوں کو ڈرا دیتا ہے. گھپ اندھیرا ہونا اور آپ بیٹھے ہوئے ہوں. دیکھیں دن میں آپ قبرستان جاؤ، لوگ جاتے ہیں، یہی اندھیرے میں کبھی قبرستان جا کے دکھائیں. ہم نے بڑے بڑے فنٹروں کو دیکھا ہے، وہاں اندھیرے میں نا جب گھپ اندھیرا ہو، قبرستان میں اکیلے نہیں بیٹھ سکتے. بہت لوگوں نے ایک دوسرے کے ہم جو بیٹھیں گے ڈرتے ہیں، نہیں بیٹھ سکتے. تو رات بذات خود ایک ڈراؤنی چیز ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا پہ میں رات مسلط کرتا ہوں اور اپنی قدرت سے پھر اس رات کو ختم کر دیتا ہوں. تو جو رب اتنے بڑے شر اور اتنے پھیلے ہوئے شر سے
لوگوں کو بچا کے صبح کی روشنی میں لا سکتا ہے تو وہ باقی شروں سے تمہیں کیوں نہیں بچا سکتا؟ یہ قرآن کی بلاغت ہے. تو اللہ نے کہا قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اعوذ، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں، برب الفلق، اس رب کی پناہ میں جو صبح کا خالق ہے، صبح کو پیدا کرنے والا، جو کیسے گھپ اندھیروں میں ایک دم صبح کی کرنیں پھوڑ دیتا ہے، کیسی صبح کی روشنیاں اجالش، کتنا اچھا لگتا ہے. آج کل تو لوگ صبح پڑے ہوئے سو رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہے کہ آپ گاؤں دیہاتوں میں جا کے وقت گزاریں، رات کا اندھیرا جب ختم ہوتا ہے نا، صبح کی کرنیں پھوٹتی ہیں، بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، سارے چرند پرند نکلتے ہیں، انسان بھی نکلتے ہیں، وحشت ختم ہو جاتی ہے. تو اس رب کی پناہ مانگی گئی ہے کس چیز سے؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا. تو آگے اس سورہ فلق میں 3 چیزوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے اور سورہ ناس میں ایک چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے. تو بطور توحید کے پہلے اللہ نے ایک عمومی کہ تفصیل تو بعد میں، اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد تعمیم. یہ گاڑے الفاظ ہیں، ان میں زیادہ نہ پڑھیں آپ، پھر وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا گاڑا پن شروع کر دیا ہوں صاحب نے. تو من شر ما خلق، شروع میں تو عمومی پناہ مانگی گئی ہے، ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے، ساری کائنات میں کوئی بھی نقصان پہنچانے والی چیز ہے نا، تو جنرلی سب سے پہلے اللہ سے کہا گیا ہے کہ اللہ ان تمام ہر چیز کے شر سے مجھے کیا کرنا ہے، تو نے اپنی پناہ میں رکھ، مجھے اپنی حفاظت میں لے کے ہر وہ چیز جو تو نے پیدا کی اور اس میں شر کا عنصر ہے اس سے مجھے کیا کر لے، بچا لے. پھر آگے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں شر زیادہ ہے اور ان کا شر عام طور پہ نظر نہیں آتا. دیکھو شیر ایک ایسی چیز ہے جس کا شر نظر آ جائے گا، اس میں پہلے سے لوگ احتیاط کرتے ہیں، اس میں پناہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. جنگل میں جب آپ جاؤ گے نا تو پہلے سے شیر کا ہے، میں تنزانیہ کے جنگلات میں گیا، وہاں شیر بہت ہیں، تو پہلے ہی سے ایسی گاڑی لی گئی، ٹھیک ہے نا، جس میں پنچر ہونے کا امکان نہ ہو. پتہ چلا وہاں پنچر ہو گئی، ہوا ڈال رہے ہیں اور شیر آپ کی ہوا وہاں سے نکال رہا ہے. حقیقت ٹائر میں جتنی دیر میں ہوا ڈلے گی اتنی دیر میں آپ کی اپنی ہوا نکل. وہ واقعی وہاں شیر دائیں بائیں گھوم رہے تھے، ہم نے خود دیکھا، گاڑی میں بیٹھے ہوئے شیر گھوم رہے ہیں. وہاں پیشاب کرنے کی اجازت نہیں تھی گاڑی سے نکل کے، تو میں نے 3 گھنٹے اپنا پیشاب روک کے رکھا ہے. انہوں نے کہا تھا سب پہلے سے پیشاب سے فارغ ہو کے جائیں، کیونکہ وہاں اجازت نہیں ہے آپ نیچے اتر جائیں، کوئی بھی شیر حملہ کر دے، چیتا حملہ کر دے، وہ پتہ نہیں کیا کیا جانور گھوم رہے ہیں وہاں پہ. تو وہ لکھا ہوا تھا نا کسی نے کہ آپ ٹرین پہ، گاؤں دیہاتوں میں لوگ ٹرین پہ بیٹھ کے قضائے حاجت کر رہے ہوتے ہیں نا بچے، تو کسی نے بورڈ لگا دیا آپ ٹرین پہ بیٹھ کے اپنی تشریف کو مت دھوئیں، کسی دن تشریف سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. ہاتھ سے تشریف مت دھوئیں ورنہ تشریف سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے، یہ الفاظ تھے. تو آپ یہ شیر ہو گیا، آتی ہو گیا، یہ جو شر کی چیزیں ہیں نا، یہ تو سب پہلے سے کیا کرتے ہیں، ان سے حفاظت کا انتظام کرتے ہیں، پہلے سے پتہ ہوتا ہے، تو ان کے لیے پناہ نہیں مانگی جاتی. بھائی پہلے سے پتہ ہے یار یہ چیز شر والی ہے، یہ نقصان پہنچانے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے شر کا پتہ چلتا نہیں اور وہ آپ کی جڑیں کاٹ رہی ہوتی ہیں وہ چیزیں، تو وہاں ان چیزوں کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ پہلے تو عمومی پناہ مانگو، ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی اور اس میں شر ہے تو اللہ ہم اس سے تیری پناہ مانگتے ہیں. من شر ما خلق. اب آگے وہ ان خاص چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، نمایاں کیا جا رہا ہے. ومن شر غاسق اذا وقب. پہلا، رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ پھیل جائے، کیونکہ زیادہ تر جرائم رات میں ہوتے ہیں، جادو ٹونے والے بھی رات کو زیادہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ چھپ کے ہوتے ہیں نا سارے کام. یعنی رات کی تاریکی میں دنیاوی لحاظ سے بھی شر ہے اور اخروی لحاظ سے بھی. ڈکیتیاں اور ایکسیڈنٹ اور کسی جانور نے، دن میں تو آپ انتظام کرو گے ہر چیز سے بچنے کا، رات میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا، کہیں آپ کہیں بھی ہو، کوئی خاص طور پہ گاؤں میں، دیہاتوں میں، اور جس کلچر میں یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں اس میں تو اور زیادہ اس بات کا خطرہ ہوتا تھا. تو جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے رات میں. تو اللہ نے فرمایا پہلی بات، رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے. ومن شر غاسق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد. پھونک مارنے والیوں کے شر سے جو گروہ میں پھونک مارتی ہیں. کیونکہ جادو ٹونا، ایک تو والے کا ذکر نہیں کیا اللہ نے، والیوں کا ذکر کیا. والیوں کا ذکر اس لیے کیا کہ جادوگر جو ہوتے ہیں نا، اکثر ایک جماعت ہوتی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مل کے جادو کرتے ہیں. تو جماعت جو ہے نا عربی میں یہ مؤنث کے لیے، اس کے لیے مؤنث کے صیغے استعمال ہوتے ہیں. تو چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں، لیکن مل کے گروپ ہوتا ہے نا، تو گروپ کے لیے عربی میں مؤنث کے صیغے استعمال ہوتے ہیں. خاص طور پہ نبی پہ جو جادو ہوا تھا وہ ایک جماعت نے کیا تھا باقاعدہ.
تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ جماعت جو گروہوں پہ پھونک لگاتی ہے، جادو میں اکثر ایسا ہوتا ہے جادو کہ وہ گروہ میں نام پڑھ پڑھ کے، اچھا وہ جو نبی پہ جادو ہوا تھا اس میں ایک کنگھی کا استعمال بھی کیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لٹکے ہوئے تھے، تو وہ پھر کیا گرے لگا کے اس میں کیا کرتے ہیں، کچھ دم جو بھی ان کا ہوتا ہے انٹر پنتر کلی کلنتر جو بھی ان کا، ہم تو بچپن میں جب کسی کو ڈرانا ہوتا ہم کرتے ہیں انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو ایسے ہم نے یاد کیے ہوئے تھے، اٹھا جاتا پتہ نہیں کیا ہے، حالانکہ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو ابھی تک ہم پڑھتے ہیں انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو، تو وہ کچھ بھی گھوڑے بلے ان کے جو بھی ہوتے ہیں جادوگروں کے پڑھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، تو اللہ نے فرماتے ہیں اچھا، اور بعض نے کہا کہ نفاسات سے مراد واقعی عورتیں ہیں، کیونکہ خواتین میں یہ جادو ٹونے کا ریشو مردوں سے زیادہ ہے، تو جو مخلوق زیادہ جادو کرتی ہے تو اللہ نے اس کو بتایا تاکہ بچ کے رہو، ساسیں بہوؤں پہ، بہویں ساسوں پہ، پڑوسیوں پہ، یہ ہو رہا ہوتا ہے مارکیٹ میں ابھی جادو کا بتاؤں گا، اتنا گھبرائے نہیں کہ اچھا آپ کہیں گے اچھا اب خواتین جو درس سن رہی ہیں اچھا میں بھی کہوں میں کچھ بھول کیوں رہی ہوں آج کل بہت ساری چیزیں، خواتین سوچے، بہو سوچے گی مجھے بھی میں بھی کہوں میں اتنے کچھ بھول کیوں رہی ہوں، اس کا مطلب ہے ساس نے اس دن میری کنگھی لے کر گئی تھی صاف کرنے کے بہانے اور پھر وہ کچھ گریں لگائی ہوں گی اور پڑھ پڑھ کے پھونکا ہوگا، اب کنواں تلاش کر رہی ہوں گی جا کے درس کے فوراً بعد، تو اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جادو کی حقیقت انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کیا ہوتی ہے وہ، تو اتنا ٹینشن لینے کا نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، پھونک مارنے والیوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونک مارتی ہیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، اور حسد کرنے والوں کے شر سے بھی، اذا حسد، جب وہ حسد کرنے لگے، تو تین چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، ایک تو عمومی ہے من شر ما خلق، یہ تو تمہید ہے ہر مخلوق سے جس میں بھی شر ہو، ومن شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، تاریک رات کے شر سے، اور جادوگروں کے شر سے جو اس طرح سے جادو کر رہے ہوتے ہیں، اور تیسری چیز سے پناہ مانگی گئی ہے وہ کیا ہے، حسد کرنے والوں کے شر سے۔ ہو گیا بھائی، کتنا ٹائم باقی ہے؟ 4 منٹ رہتے ہیں، اصل میں یہ دونوں صورتیں آپس میں کنیکٹ ہیں نا، اور پھر ان میں کیا علمی نکات ہیں، تو چلے میں اگلی صورت کا بھی بتا دیتا ہوں۔ اگلی صورت میں کیا، اس میں جو علمی نکات ہیں کہ ان میں 3 سے کیوں پناہ مانگی گئی، ان میں 1 سے کیوں پناہ مانگی گئی، اور یہ اس کا شر ہوتا کیسے ہے، یہ ساری تفصیل پھر میں اگلے لیکچر میں بتاؤں گا، ابھی میں صرف 3 منٹ ہے نا بس، یہ ہو جائے گا کمپلیٹ۔ اگلی صورت میں پناہ مانگی گئی ہے قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں، ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ بھی ہے، الہ الناس، لوگوں کا معبود بھی ہے۔ تو پہلے تو صرف رب کی بات تھی، اب تو اللہ کو اور صفات کا واسطہ دیا جا رہا ہے، اللہ تو ہمارا رب بھی ہے، تو بادشاہ بھی ہے، اور تو وہ ذات ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی قابل عبادت بھی تو ہی ہے، ہر بادشاہ تو قابل عبادت نہیں ہوتا نا۔ ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس، صرف ایک چیز سے پناہ مانگی گئی ہے صورت میں، پچھلی صورت میں 3 چیزوں سے اور اس صورت میں ایک چیز سے پناہ مانگی، وہ کیا ہے، وسوسے کرنے والوں کے شر سے، جو وسوسے کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ پیچھے کیوں ہٹتے ہیں کہ جو بھی وسوسے والا ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا کام کرے گا اور پھر پتلی گلی سے نکل جائے گا، انسان بھی یہی کرتے ہیں، بس وہ کچھ نہ کچھ چکر میں ڈال کے کیا کرتے ہیں راستہ اپنا، وہ ہمیشہ آپ کا ساتھ نہیں دیتے، ان کا کام ہوتا ہے کنفیوز کر کے چھوڑ دینا، اور شیطان بھی یہ کرتا ہے، جنات وہ دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو فوراً وہ بھاگ جاتا ہے، وہ بھی قرار نہیں ہوتا اس کو دل میں، تو حدیث میں آتا ہے جیسے ہی کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے نا، شیطان اپنی سونڈ فوراً پیچھے کرتا ہے جو دل میں برے خیالات ڈال رہا تھا۔ تو انسان من شر الوسواس الخناس، جو پیچھے ہٹتے ہیں، یعنی ان کی کمزوری بتائی ہے کہ پیچھے ہٹتے ہیں، اور ان کی بزدلی اللہ نے اس میں واضح کی ہے، لیکن ہیں بڑے خطرناک، ہیں ایسے کہ فوراً بھاگ جائیں گے لیکن کام بہت خراب کر کے جاتے ہیں۔ وہ کام کیا، الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال دیتے ہیں، اور ظاہر ہے جب انسان کے دل میں وسوسے آتے ہیں تو وہ کسی بھی ایک ہدف کی طرف پھر دل جمعی کے ساتھ نہیں چلتا۔ آپ کو ایک منزل ہے نا، آپ نے وہاں جانا ہے، آپ کے دل میں وسوسہ ڈال دیا کہ یہ پتہ نہیں میری گاڑی اس ٹریک پہ وہ منزل تک یہ راستہ وہاں جاتا بھی ہے کہ نہیں جاتا، تو آپ کی گاڑی میں پھر وہ اسپیڈ رہے گی نا، آپ کو ڈر لگا رہے گا پتہ نہیں میں منزل سے اور دور تو نہیں ہو رہا کہیں، تو جوش جذبہ ختم ہو جائے گا، ان لوگوں کی زندگی میں طاقت اور جان ختم ہو جاتی ہے۔ تو من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، یہ جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں، جنات شیطان ہوتے ہیں، یعنی شیطان بھی یہ کام کرتا ہے اور
انسان بھی یہ کام کرتے ہیں. یہ دونوں بہت اہم صورتیں ہیں, اس لیے اگلے درس میں پھر انشاءاللہ ان کی مزید تفصیل بیان کروں گا. اور یہ بہت اہم صورتیں ہیں, اس کو ہماری جو پریکٹیکل لائف کے لیے نا اس کو کامیاب کرنے کے لیے ہمیں اس میں بہت بہترین اسباق ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.